الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي وائل قال كتب خالد ابن وليد إلى آل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد ابن ولید الى رستم و مہران فی ملائی فارس سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم فإن معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب فارس الحمر والسلام علی من اتبع الہدی رواہ فی شرح السنہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو وائل سے، فرماتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے فارس والوں کو لکھا، میں شروع کرتا ہوں مہربان رحم والے اللہ کے نام سے، یہ خط خالد ابن ولید کی طرف سے ہے، رستم اور مہران کی طرف جو فارس کی جماعت میں ہیں، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اس کے بعد ہم تم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر تم نہ مانو تو جزیہ اپنے ہاتھ سے دو، حالانکہ تم ذلیل ہو۔ پھر اگر تم نہ مانو تو میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کو ایسا پسند کرتے ہیں جیسے فارس کے لوگ شراب پسند کرتے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ شرح سننا، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جو وائل ہیں، آپ کا نام شفیق ابن ابی سلمہ ہے، اسدی کوفی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو پایا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ حضور کی بعثت کے وقت 10 سال کے تھے۔ جلیل القدر صحابہ سے ملاقات ہے، جن میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن مسعود کی یہ خاص ساتھیوں سے ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں وفات پائی، بڑے پائے کے سقہ بزرگ ہیں، آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ہیں مشہور صحابی ہیں، قرشی ہیں، مخزومی ہیں، زمانہ جاہلیت میں قریش کے سردار ہوا کرتے تھے، پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں آ گئے۔ آپ کی والدہ لبابہ صغریٰ ہیں، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ ایک بار زہر ہتھیلی پر رکھ کر کھا لیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بار کوئی شخص شراب سے بھری ہوئی مشک لے کے جا رہا تھا تو فرمایا یا اللہ اسے شہد بنا دے، وہ شہد ہو گئی۔ مقات، آپ کا مزار جو ہے وہ دمشق و حلب کے درمیان حمص ایک شہر ہے، اس میں موجود ہے۔ غالباً یہ خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط روانہ کیا حضرت خالد بن ولید نے، جبکہ ایران پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا تھا۔ خیال ہے کہ ملک فارس عہد فاروقی میں فتح ہوا۔ ملا
جماعت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ کو بھر دیتی ہے، اور سرداروں کو بھی بھر دیتی ہے کیونکہ ان کی ہیبت سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے ہیں۔ ملا کے معنی ہے بھرنا، خلا کے مقابل ہے، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ جماعت اور سرداران، یعنی یہ خط اس جماعت یا ان سرداروں کی طرف ہے جس میں رستم اور مہران شامل ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دعوت اسلام صرف بادشاہ کو بھی دی جائے، کفار کے سرداروں کو بھی دی جائے، اور عام لوگوں کو بھی دعوت اسلام دی جائے، کیونکہ رستم اور مہران فارس کے بادشاہ نہ تھے بلکہ یہ ان قوموں کے سردار تھے۔ خط میں پھر لکھا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو کر دونوں جہانوں کی عزت سمیٹ لو، عظمت حاصل کر لو، ورنہ جزیہ کے لیے تیار رہو، اور جزیہ ذلت سے تمہیں دینا پڑے گا۔ جزیہ دینا چونکہ خود ذلت ہے، اور یہ عبارت قرآن مجید کی آیت سے ماخوذ ہے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدیہم صاغرون، یہاں تک کہ تم جزیہ عطا کرو اپنے ہاتھوں سے، صاغرون ذلیل و خوار ہوتے ہوئے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جو ذمی کافر ہے، خواہ کتنے بڑے ہی امیر ہوں، اپنا جزیہ یعنی اسلامک ٹیکس جو ہے حاکم اسلام کے سامنے خود لے کر حاضر ہو، اپنے نوکر وغیرہ کے ہاتھ وہ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آیت کریمہ میں این ید ہے، این یدئی ہے، اپنے ہاتھوں سے ارشاد ہوا ہے قرآن مجید میں۔ پھر خط میں لکھا کہ اگر تم جزیہ دینا قبول نہیں کرتے اور ہماری رعایا بھی یعنی مسلمان ہونا بھی پسند نہیں کرتے، تو پھر تمہاری جنگ ہے، جہاد ہے تمہارے خلاف، مگر اس جنگ کا انجام سوچ لو۔ تمہیں شراب عارضی نشہ دیتی ہے، میرے مجاہدوں کو عشق الہی کا دائمی نشہ ہے۔ تم شراب پی کر لڑتے ہو، ہم نشہ عشق الہی میں مخمور ہوتے ہیں، صرف رب کی رضا کے لیے اس کے راستے میں لڑتے ہیں، عارضی چیز اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی بے خبری میں نہیں لڑتے بلکہ اسے خبردار کرتے ہیں، پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ یہ حکم بے خبر کفار کے لیے ہے جنہیں ابھی اسلام نہ پہنچا ہو، بلکہ باخبر کفار کے ایمان اگر امید ہو ایمان لانے کی، تو انہیں خبر دینا مستحب ہے۔ فارسیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعوت اسلام دے چکے تھے، اب یہ دعوت دینا مستحب تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی جنگ ملک گیری یا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف رضائے الہی کے لیے ہوا کرتی ہے، اور تبلیغ اسلام کے لیے ہوتی ہے، توحید کو سر بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث پاک سے کہ کفار کو السلام علیکم نہ کہا جائے بلکہ وہ سلام کیا جائے جو اس حدیث پاک میں مذکور ہے، یعنی والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم